سوچ ہے اور بہت گہری سوچ ہے کہ شاید میری پچھلی نسلوں میں خاندان میں کوئی خیانت تھی، کوئی کردار میں کمی تھی، کوئی اخلاق میں کمی تھی، کچھ معاملات اور لین دین میں کمی تھی، جس کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات، مسائل اور ناکامیاں آ رہی ہیں۔ واقعات بتاتے ہیں، مشاہدات بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نسلوں میں کوئی تیسری نسل میں ایسا نیک صالح ہوتا ہے کہ دوسری نسل اور تیسری نسل میں اس کا رنگ نکلتا ہے، یا دوسری نسل تیسری نسل میں ایسا کوئی حد ہوتا ہے یا نوسرباز ہوتا ہے یا کوئی ایسا اس کے اخلاق اور کردار کی کمی ہوتی ہے، اس کا اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ خوشیاں چھن جاتی ہیں، راحتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ آپس کے تعلقات کی شکل میں، خوب لیزی، مقدمات، پریشانیاں، بیماریاں، ہسپتالیں، دوائیاں، علاج، یہ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو کھیر لیتی ہیں۔ پھر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک سے نکلا دوسری میں گیا، دوسرے سے نکلا تیسری میں گیا۔ یہ لفظ ہمارے استعمال میں عموماً آتا ہے، کیوں ہے ایسا؟ کیا نسلوں کا اثر ہماری زندگی میں ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ہے، 100% ہے، حقیقتاً ہے۔ بعض اوقات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی لڑی حقیقی نسل سے کوئی شخص ہے، اس کی نسل میں ملاوٹ ہوئی، اسی نسل سے تھا، عورت کسی اور نسل کی آئی، نسل میں ملاوٹ ہوئی، مزاج میں فرق آ گیا، اور بعض اوقات اسی نسل سے بندہ تھا، اس کی لڑیوں میں وہ صداقت، وہ شرافت، وہ زندگی کا طرز آیا، ضرور آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو شخص آتا ہے، اور اگر وہ واقعی حسنی ہے، 100 سال پہلے کا حسنی نہیں ہے، 200 سال پہلے، 50 سال پہلے کا حسنی نہیں ہے، واقعی وہ حسبی نسبی حسنی ہے، اس کی طبیعت کے اندر، وہ مزاج کے اندر وہ چیز موجود ہے، رخصت، اور جو حقیقی حسینی ہے اس کے مزاج میں وہ چیز موجود ہے، عظیمت کے باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ نسلوں میں صدیاں گزر جائیں۔ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ دوسرا جنم۔ ہندو کا ایک نظریہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد واپس آتا ہے۔ آج کی صبح میں غالباً میں درس میں کہہ رہا تھا کہ ایک شخص حسرت سے کہتے ہیں، یا کل رات کے درس میں، کہ موت تو ہے پر واپسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری کسی اور شکل میں دوسرا جنم ہے، لیکن دوسرے جنم کا نظریہ نہیں رکھتا۔ میری بات پہ ذرا غور سے سنیے گا، ورنہ کہیں گا میرا بھی ہندو جیسا دوسرے جنم کا جو ہے عقیدہ ہے۔ نہیں، تو دوسرا جنم اس شکل میں ہے کہ میری شکل کا، میری نسل میں بندہ پیدا ضرور ہوگا، ہوتا ہے اسی شکل کا، اسی قد کا، اسی مزاج کا، اسی طرح آنکھیں، اسی طرح ہونٹ، اسی طرح چال، اسی طرح مزاج۔ کیا خیال ہوتا ہے؟ کہہ رہے سارا کا سارا باپ پہ گیا ہے، سارا کا سارا نانے پہ گیا ہے، سارا کا سارا دادی پہ وغیرہ وغیرہ پھپھی پہ گیا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس شکل میں واپسی ہے، عادات کی شکل میں واپسی، کردار کی شکل میں واپسی، نقش نین کی شکل میں واپسی، بیماریوں کی شکل میں واپسی، کی بیماریاں موروثی بعض اوقات ہوتی ہیں، نسل در نسل بیماریاں چلتی ہیں، ہوتی ہے یہ چیز، زندگیوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور وہ چیز زندگی میں پھر چلتی ہے، ٹریول کرتی ہے۔ اور بعض اوقات اگر پیچھے کوئی ایسی معاملات کی خرابی، اخلاق کی خرابی، معاشرت اور معیشت کی خرابی اگر پیچھے موجود ہو، وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے اگر میں ناکام ہوں، مجھے پتہ نہیں اگر میں کامیاب ہوں، تو کیا اپنی وجہ سے ہوں یا کسی پیچھے دعا ہے میرے پیچھے جو منتقل ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار سیدھی کی تھی اور پوچھا کہ آپ نے دیوار توڑ کے اس کو ٹھیک کر دیا، جو دیوار کو پھر سے سیدھا کر دیا، گرنے والی تھی، کہنے لگے اس کے نیچے خزانہ تھا، اور خزانہ تھا اگر گر جاتی، بچے یتیم تھے،
اور اس کا خزانہ ان کا لوٹ لیا جاتا، اور وہ خزانہ اس لیے بچا وکانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی ابا تھا جس کے یہ بیٹے تھے یتیم تھے، بعض میں آتا ہے ابن کثیر نے لکھا 7ویں نسل کا ابا تھا، وہ ابا نہیں، 7ویں نسل کا ابا کوئی نیک تھا، تقوی کر گیا، نیکیاں کر گیا، روزے رکھ گیا، مشقتیں کر گیا، عبادتیں کر گیا، نہ گواریوں میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر گیا، پر اللہ کی محبت سے نہ ہٹاؤ، وہ ابا نیک تھا، اس ابے کا کیا آج مل رہا ہے دنیا کی شکل میں، مال کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، کہ خزانے کی رب حفاظت کر کے دکھا رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیوں آپ نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی؟ کہاں خزانہ تھا؟ انہیں کہا خزانہ، اگر یہ دیوار گرتی تو خزانہ لوٹ لیتے لوگ، اور خزانے کی حفاظت کی ہوئی، ان کا ابا نیک تھا۔ میں تو کہتا ہوں نیکی سے اور ذاتی نیکی اور اجتماعی نیکی، اس کو پہلے فرق بیان کروں پھر آگے میں چلوں گا۔ ذاتی نیکی اور اجتماعی نیکی، ذاتی نیکی کیا ہے؟ ذاتی نیکی یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا اپنی تسبیح کر رہا، میری طرف دیکھتے رہیے گا، اعمال کر رہا، ذکر کر رہا، عبادت کر رہا، لوگوں کے حق کھانے سے بچ رہا، میری معیشت لین دین صاف پاک ہے، یہ ذاتی نیکی۔ ایک ہے اجتماعی نیکی۔ اجتماعی نیکی یہ ہے کہ خود بھی کر رہا، لوگوں کو بھی اس پہ کرنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا، دعوت، یہ اجتماعی نیکی ہے۔ میری زندگی کا ایک مشاہدہ ہے، کتابوں میں پڑھ کے، بزرگوں کے اقوال پڑھ کے، اللہ والوں کی زندگی کے مشاہدے اور تجربات کا نچوڑ لے کے، انفرادی نیکی کا نسلوں میں اثر کم، اجتماعی نیکی کا نسلوں میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ انفرادی نیکی ہے، اس کا نسلوں میں اثر ہوتا ہے، مال کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں، دولت کی شکل میں، رزق کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اثر ہوتا ہے، لیکن اجتماعی نیکی کا اثر نسلوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی پیر فقیر ہیں بر صغیر میں، کوئی روس سے آیا، کوئی بخارا سمرقند سے، کوئی ایران سیستان سے، کوئی افغانستان سے، کوئی مکہ مدینہ سے، جتنے بھی اولیاء صالح آئے، ان سب کی آمد کے راستے یہی ہیں، عرب، عجم، یہ سارے راستے ہیں۔ انہوں نے آ کے خود اکیلا اگر تسبیح کی ہوتی، نامور کیسے ہوتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر غار میں بیٹھے رہتے، کسی گھر میں بیٹھے رہتے، اکیلی نیکی کر، تقویٰ کر، تو پھر ان کو کچھ جانتا کوئی نہ۔ انہوں نے اجتماعی نیکی کی، اور اجتماعی نیکی کیا کی؟ خود بھی نیکی پہ آنے کی کوشش کی، اور اللہ کی مخلوق پر اس کو لانے کی بڑے میٹھے انداز سے، نرم انداز سے، ایسے انداز سے جس میں تکامل نہ ہو، کسی سے مقابلہ نہ ہو، تفاخر نہ ہو، فخر نہ ہو، تقارن نہ ہو، تفاخر نہ ہو، فخر نہ ہو کہ ہم نے یہ کر دیا تم یہ نہیں کر سکے، اور نعرے مارتے ہیں، نہ ہو، بلکہ اعتدال سے، تعدیل ارکان، اعتدال سے نیکیاں کرتے گئے، اور نیکیاں اللہ کے خزانوں میں سپرد کرتے گئے۔ آج ان پیروں کی، ان فقیروں کی نسلوں کو اللہ کتنا پال رہا، کتنا دے رہا، مخدوم زادے، صاحب زادے، پیر زادے، سید زادے کرتے رہے نیکیاں۔ نیکی جو اجتماعی نیکی ہوتی ہے، اجتماعی نیکی سے مراد ایک ہے انفرادی نیکی، پھر کہہ رہا ہوں اجتماعی نیکی ہوتی ہے، اس کا صلہ نسلوں میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو گدی نشین، سجادہ نشین، درباروں کے مجاور پل رہے ہیں، یہ اجتماعی نیکی ہے، اور اس اجتماعی نیکی کا صلہ ہے، اللہ نسلوں کو کھلا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا فرد تھا جس کی زندگی میں کچھ کمی بیشی تھی، اس کا ازالہ کا ہوگا۔ کیوں؟ میں اس اشرے کی بنیاد پہ، دوسرا ڈوبتا ہوا اشرا، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اس مغفرت والے اشرے میں اللہ سے یہ بھی بخش بشوا کرا لیں، یہ بھی معافی کرا لیں کہ مولا
اگر ہماری نسلوں میں پیچھے کوئی ایسا بندہ تھا اور جس بندے کے اخلاق، کردار یا معاملات کا میری زندگی پہ اثر پڑ رہا، میری زندگی پہ اثر پڑ رہا. میں نے نیچے تراویح پڑھی ہے تو ہمارے ایک مہمان آئے ہیں، اچانک آئے ہیں تو میرے ساتھ کھڑے تھے. ہم افطاری کے لیے چادر بچھا رہے تھے تو کوئی ادھر سے پکڑ رہا تھا، کوئی ادھر سے پکڑ رہا تھا، تو مجھے کان میں کہنے لگے ایک بندے کے ہاں ہوا بچہ. تو بچے کو گھٹی دینے لگا نا تو کہنے لگا بیٹا تو بھی آج ہماری خوشیوں میں اگر 1 سال پہلے جو ہے میری شادی میں شامل ہوتا، تو 1 سال پہلے پیدا ہوتا تو بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاتا. ہم نے پڑھی تراویح، ابھی کی بات ہے. تراویح کے بعد 4 تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کے یوں دیکھنے لگے. ہمارا تعدیل ہے قیام ہے. کہنے لگے امام صاحب نے نفل شروع کر دیا. مجھے ابھی کہا کہ امام صاحب نے نفل شروع کر دیا. میں کہا نہیں، ہمارے ہاں تعدیل ہے. الحمدللہ بڑے لاجواب انداز سے تراویح پڑھی جاتی ہیں. 12 تراویح کے بعد مجھے کہنے لگے کہ بستر ہونا یہاں بندہ لیٹ نہیں سکتا ہے. ابھی کی بات ہے. کہنے لگے اگر بستر ہو تو بندہ ویسے لیٹ نہیں سکتا ہے. اچھا جب تراویح ختم کی نا نہیں کہنے لگے ابھی ہاتھ باندھ کے کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ قبول کرے گا. اصل میں وہ تراویح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یوں جھٹکے میں اٹھ کے بیٹھے. اس کے بعد 4 تراویحوں کے بعد وقفہ بہت کم. یہاں مانگنا، التحیات بہترین، سجدہ بہترین، قیام لاجواب، ہر چیز میں تعدیل ارکان کہتے ہیں. ابتدا بہترین کرتے 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 کچھ زیادہ وقت نہیں ہوتا، 10 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ وقت تو نہیں ہوتا، لیکن بہترین انداز. یہ زندگی کا انداز نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اب اگر خدا نہ خواستہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا اور جس کی وجہ سے وہاں کی جو پھٹکار، لعنت، نحوست ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور کرتی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ اس کے 2 حل ہیں. اس کے 2 حل ہیں. پہلا حل تو یہ ہے کہ مسلسل صلاۃ و توبہ پڑھی جائے، استغفار کیا جائے. مولا مجھے نہیں، میری نسلوں میں پیچھے کوئی ایسا شخص تھا جس نے جی بھر کے تجھے ناراض کیا، یا کسی کا حق کھایا، یا کسی کا دل دکھایا. مولا کوئی ظلم کیا، زیادتی کی، گناہوں سے زمین کو سیاہ کر دیا. مولا کوئی ایسا بندہ تھا جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ لوگوں کی آہیں اور دعائیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں. اے مولا میرا قصور ہے لیکن وہ میرا قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا بلڈ تو ہے، میری نسل تو ہے، اور لعنت ہمیشہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، رحمت ہمیشہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں اس آدمی کو کسی کی دعا ہے، اس گھر کو کسی کی دعا ہے. تو اے اللہ میں اس سے استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے. اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. وہ عذاب، وہ بلا تیرے جو گناہوں کی وجہ سے میری طرف منتقل ہو رہے، اللہ وہ ساری چیزیں اگر میری طرف آ رہی ہیں تو مجھے اور میری نسلوں کو بچا دے. اچھا اس سے میرے دل میں ایک دعا آتی ہے، اکثر میں پڑھتا ہوں. آج آپ کو اپنے دل کی بات سنا دو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اصل یہ دعا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اگر کسی تکلیف میں مبتلا دیکھو تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ لو. میں سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جو کوئی گناہوں کی تکلیف میں تھا، عذاب کی تکلیف میں تھا، خیانت کی تکلیف میں تھا، ظلم کی تکلیف. اور میں دنیا کا سب سے بڑی بیماری، دنیا کا سب سے بڑا روگ گناہ ہے. وہ گناہ کسی شکل میں ہے، معاملات کی خرابی کی، معیشت کی خرابی کی، معاشرت کی خرابی کی، اخلاق کی خرابی کی، کسی بھی شکل میں وہ معاملات کی کمی ہے. تو مولا تو نے خود تیرے حبیب نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اسے مرتے دم تک اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو میں نے ٹھیک پڑھی؟ ایک تو یہ دعا یاد کریں اور اس تصور کے ساتھ جو میں نے عرض کیا، اور استغفار بھی اور توبہ بھی. اور دوسرا مال کے بدلے مال دیں.
کیا پتا کوئی مال کی خیانت ہوئی ہو، کیا پتا انہوں نے زکات دینی تھی، انہوں نے ان کے ذمہ زکات ہے، اور وہ زکات نہ دینے کا وبال میری نسلوں میں فاقے، غربت، فقر، معاشی تنگی، فائنانشلی کرائسس کی شکل میں آ رہے ہیں، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ اس نے عشر دینا تھا، میرے خاندان کا اگر ذمہ دارہ تھا، باغات تھے یا کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، اس نے کوئی صدقہ دینا تھا، اس نے کسی کا حق دینا تھا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تھی۔ کئی واقعات ہے، امانت باپ کے پاس پڑی تھی، بیٹوں نے کہا باپ سے جا کے لو، کوئی ثبوت نہیں تھا، بولا میں اس کی جگہ مال دیتا ہوں، اپنا مال صدقہ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ، غریب رشتہ داروں پہ، مفقراء مساکین، ایسے جو سوال نہیں کرتے، واقعی ضرورت مند ہے، اس پہ صدقہ کرنا اور مال کو خرچ کرنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ قیامت کے دن بھی یہی چیزیں چھینی جائیں گی۔ آقا کا فرمان سناؤں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مسکین دنیا میں کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب ہو، فقیر ہو؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے نہیں، سب سے زیادہ مسکین دنیا میں وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، حق والے پہنچ گئے، کسی کا حق، کسی کی جان، کسی کو گالی، کسی کا مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، حق والے پہنچ گئے، اور اس وقت حق والوں کو مال کے بدلے مال نہیں نیکیاں دی جائیں گی۔ اس وقت کرنسی وہاں نیکیوں کی چلے گی، اب اس کی نیکیاں حق والے لیتے گئے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہوگی۔ اب کیا کریں؟ حق والوں کے گناہ اس کے سر پہ لاد کے ان کا سر ہلکا کرتے گئے۔ پر میں دنیا کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا پر گناہوں کے پہاڑ لے بیٹھا رو رہا ہوگا۔ یہ ایک سوچ ہے گہری جو میں آپ سوچ رہے ہیں اس وقت۔ تسبیح خانے کا ممبر یہ ایک سوچ دے رہا ہے، سوچ، یعنی اتنی معاملات کی سچائی ہو، میں تو اپنی ذات سے سچا، معاملات کا سچا، اخلاق کا سچا، ایمان کا سچا، بلکہ اگر کوئی نسلوں سے خطا ہوئی بھی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، بائی چانس ہوئی بھی ہے، اور مولا اس کی طرف سے اگر کوئی لعنت، کوئی پکڑ، کوئی نحوست، کوئی کوئی ایسی چیز جو میری طرف منتقل ہے اور میرا تعاقب کر رہی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو مولا میں استغفار بھی کرتا ہوں، میں دعا بھی پڑھتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں اور مال بھی خرچ کرتا ہوں۔ اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے اور میری نسلوں کو اس پکڑ سے بچا۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو۔ ایک خاندان میرے سامنے ہے، کئی خاندان ہیں، ایک خاندان میرے سامنے، موجودہ کی عمر 26-27 سال ہے، موجودہ کی عمر، والد کی عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے، دادا کو میں نے دیکھا ہوا ہے، دادا اور دادا کی میں نے تصویر دیکھی جو ان کے ہاں اکثر وہ گھر میں فریم ہے۔ 3 نسلوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رب نے ان سے عبادت کی توفیق چھین لی، یہ میں آنکھوں دیکھا ہے۔ غالباً 4تھی نسل بھی آ گئی ہے، اس کا بچہ بھی آئے گا، لیکن چھوٹا ہے ابھی، معصوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ 3 نسلوں کو میں نے دیکھا ہے۔ باپ کو دیکھا، شعور میں تھا، میں بالکل شعور میں تھا۔ دادا کو دیکھا، باپ کو نہیں، دادا کو، باپ کو بہت قریب سے دیکھا، ابھی بھی ہے، اور پوتے کو نہایت قریب سے دیکھا، ابھی بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات، یہ کسی اللہ والی کی بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات ناراض ہو کے سجدے نہیں چھینتا، لقمے چھین لیتا ہے، لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ ان سے لقمے نہیں چھینے، ان سے سجدے چھین لیں، ان سے لقمے نہیں چھینے۔ لقمے سے مراد رزق، کھانا پینا، گھر، گاڑی، یہ چیزیں لقمے ہیں سارے، یہ رزق ہے، ان سے سجدے چھین لیں، ان سے سجدے چھین لیں۔ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ایک شخص الزام لگاتا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جنہوں نے بد دعا دی تھی ایک صاحب کو، وہ ان پہ الزام لگاتا رہتا تھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور سنیں بد دعا کیا دی تھی؟ یا اللہ اس کا رزق تنگ کر دے، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے،
اللہ اس پہ فتنے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. 3 بددعائیں کی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ الزام لگاتا تھا، بہتائی لگاتا تھا، باتیں کرتا تھا، تبصرے کرتا تھا سعد بن ابی وقاص پہ. انہوں نے 3 بددعائیں کی. اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دے. میں نے پورا ایک درس تھا اس پہ عرض کیا تھا. اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. ایسا ہوا، اس کا جسم بہت بڑا ہو گیا تھا، آنکھیں ڈھلک گئی تھیں، اور 100 دن مانگتا تھا، پوری نہیں پڑتی تھی، اور سب راہ گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا. کسی نے کہا بابا عمر تیری ختم ہو گئی ہے، سر رہ نافرمانیوں میں. کہا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا میرا پیچھا کر رہی ہے. سعد بن ابی وقاص کی بددعا میرا تعاقب کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے. رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا. قانون کے معاملے میں میرے والد کے وہ صاحب استاد تھے. میرے والد قانون کو بہت زیادہ جانتے تھے، بہت زیادہ. استاد کے پڑھے ہوئے تھے 58 کے، ماسٹر تھے سائیکالوجی میں. مجھ سے فرمانے لگے یہ تو بیٹا ہے نا جس کا، اس کا ایک والد تھا، ایک شہر کا رئیس تھا. اس نے ایوب دور میں جب گندم کا کال پڑا تھا اور گھر میں گندم سٹور کرنا جرم تھا، کوئی بندہ 1 من گھر میں گندم جرم نہیں کر سکتا. کسی کو پتا ہے اس کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ہے یہ بات؟ بابے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. اس وقت اس نے اسے گھر پہ چھاپا کروایا. شہر کا رئیس تھا، یہ کمہار تھا اور غریب تھا لیکن باوقار تھا. گھر پہ چھاپا پڑوایا. اس وقت کا اسسٹنٹ کمشنر ایسی بڑے اختیارات، اخیر اختیارات ہوتے تھے کہ اس کے گھر میں غلہ ہے. خود صاحب تھا، تلاشی لو اس کے گھر کی. اس نے کہا صرف ایک کام کر دو، میری بہو بیٹیاں حیادار ہیں، میں ان کو صرف پردے کا کہہ دوں. اس نے کہا نہیں. اس نے زور سے آواز دی کہ ظالم گھر میں آ گئے، بیٹیاں پردہ کر لو. اندر چلے گئے، ہر کمرے کی تلاشی کی، حتیٰ کہ وہ گندم اور دانے رکھنے والی وہ بھڑولے کلوٹیاں تھیں، ان کے ڈھکنے اٹھا کے چیک کیے. کہنے لگا اب سچ پوچھے نا، ایک جگہ گندم ہے، غلہ ہے، وہ آپ نے چیک نہیں کیا. آئے میں آپ کو دکھاؤں. لے گیا پخانہ. فلش تو ہوتا نہیں تھا نا، پخانہ تو ڈھیر پڑا ہوتا تھا، جمعدار اٹھا کے لے جاتا تھا. کہنے لگا یہ گندم ہے، باقی میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد گیا مسجد میں. کہنے لگا مولا اس رئیس کی عمر لمبی کر دے. سعد بن ابی وقاص کی بددعا، اس کی عمر لمبی کر دے. اور اس نے میری بہو بیٹوں کی بے حرمتی کی ہے. میں غریب ہوں، کمہار ہوں، فقیر ہوں، لیکن باوقار اور غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھے اس کا انجام دکھا. تلک الایام نداولها بین الناس. زمین اور آسمان کی چکی چلی. اس کے بڑے بیٹے بڑے عہدوں میں تھے، بہت عہدوں میں، بہت رئیس اعظم تھا. بہویں آئیں، انہوں نے کہا بابا کہاں ہے؟ چلو پہلے بیٹھک میں بابے کی چارپائی ڈلوا دی کہ آپ کو ایک نوکر دیں گے. پھر کہنے لگے بابا جی بیٹھک میں ہمارے مہمان آتے ہیں. ڈیوی میں وہاں چارپائی دی. یہ کمہار دور سے گزرتا تھا، وہ خان کہتا تھا، وہ رئیس اعظم یار بات سن، آج صبح کرتے ہیں. یہ کمہار کیا کہتا تھا؟ سدا جیوے سدا، جیندہ رہے جیندہ. سمجھ گئے؟ سدا جیوے تو جیندہ رہے، جیوے تھے ہلاک پیا تھی نے. نالی کے اوپر اس کی چارپائی ہوتی تھی اور اسی نالی پہ بیٹھ کر رئیس اعظم پیشاب کر لیتا تھا اور وہی روٹی گری پڑی ملتی تھی. اور گھر میں ایوب دور میں اس نے چھاپا ڈلوایا کہ اس کے گھر میں گندم ہے، اس نے چھپائی ہوئی ہے. پتہ نہیں میرے خاندان میں کوئی ایسا رئیس اعظم آیا تھا جس کی بددعا اس کمہار نے جا کے کی تھی اور اس بددعا کا تعاقب ملا. اور میری نسل میں یہ مسائل، مشکلات، ہرڈلز، بیریئرز، پریشانیاں، ناکامیاں. میں نماز پڑھ رہا تھا،
اچانک مجھے نماز میں جھٹکا لگا، رب اغفر لی ولوالدی، یہ کیا؟ اتنی گہری بات میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں، آج تک میں نے توجہ ہی نہیں کی. رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی سے مراد میرے والدین کو، اور کون سے والدین؟ یہ بھی اور پچھلے بھی. مولا ان کو معاف کر دے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. میں والدیہ کی بات کر رہا ہوں. ہر نماز میں والدین، میری نسلیں، میری جد، میرے فور فادرز، میری زندگی کی نسلیں. مولا اگر ان میں کوئی ایسا تھا جس نے گندم کے نام پہ میرے گھر پہ میری بہو بیٹیوں کو بے حرمت کیا تھا، غیرت کے نام پہ، اپنی سرداری اور جاگیری کے نام پہ، پر مولا مٹ گیا، پر اس کو وہاں کی بد دعائیں نہ مٹی، اس کی دعاؤں نے عرش کو ہلایا تھا. ایسا کیا تھا؟ یہ مغفرت کا اشرا ہے، یہ مغفرت کا اشرا. اس تو اس سے معافی مانگتا. خود تو کہتے ہیں، مجھے اگر کوئی پوچھے کہ اے رب تیری پسندیدہ چیز کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بندوں کو پسند کرنا، میری بندوں کو معاف کرنا میری پسندیدہ چیز ہے. میں معافی مانگتا ہوں اگر میرے لیے فقر کے، غربت کے یا فتنوں کے دروازے کے مجھ سے تو لقمہ نہیں چھینے گا، سجدے چھین لے گا. ایسی چیز سے میری معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا. نستغفرک ونتوب الیک، یہ معافی ہے. نستغفرک ونتوب الیک. میں یہ سچی بات بتاؤں، بعض اوقات اسی چیزوں میں گھومتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں. میں آپ کو ہنساتا ہوں جان بوجھ کے، اپنے آپ کو ہنساتا ہوں جان بوجھ کے. بعض اوقات پھول جھڑی کوئی چھوڑ دیتا ہوں، آپ ہنستے ہیں، اور میرا دل بعض اوقات ان چیزوں پہ روتا ہے. کیا بنے گا؟ آخر میں کیا بنے گا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ میری موت کے بعد نسل کی بت پرستی میں وجنبنی وبرینا وبری ان نعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی معافی مانگتے رہی، مولا میری نسلوں کو بت پرستی سے، غیر کے راستے سے بچا. بس میرے دوستو، یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے جس میں میرا ڈر ہی ڈر ہے، جس میں میرا خوف ہی خوف ہے. کرتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے، کرتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے. کوئی بدعا، کوئی بڑوں کا کیا، کوئی میرا کیا، میرے آگے آ جائے، میری زندگی کا چین، سکون، روٹی، رزق مجھ سے چھن جائے، اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ بس میری ہوا ہی ہوا ہے اندر، مجھے یہ چھیننے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. من آجزم تو آجزارا پروری، من بے قسم تو بے قصارا قادری. وہی زندگی کا سبق ہے. ڈرتے بھی رہنا ہے، کرتے بھی رہنا ہے، ہلتے کانپتے زندگی کا سفر طے ہو جائے، اور آخری لمحے میں میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے جن چیزوں سے ڈرتا رہا تھا نا، ہم نے کر دیا، جا تجھے بھی امان دی اور تیری نسلوں کو بھی امان دی، تجھے بھی امان دی اور تیری نسلوں کو بھی امان دی. کوئی خبر نہیں میرے دوستوں، کوئی خبر نہیں کہ ایک پل میں نسلیں لٹ جائیں، ایک پل میں نسلیں لٹ جائیں. آج مجھے ایک صاحب نے، ایک بہت بڑی ہستی تھی لاہور میں، ان ولی تھے، صاحب کشف تھے، کھانا سامنے رکھ کے ان کے کشف کے، ان کے پوتے کی کہانیاں سنائی، میرا غم سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس لاہور کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے کہنے لگے ٹائم دے دیں، میں آ جاؤں آپ کے ساتھ، چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، ریکارڈنگ میں جاتے ہیں تو وہیں سے کچھ باتیں تو ہو جائیں گی. میں تو تشریف لے آئی. بس میرا دل اس وقت سے رو رہا ہے. بس مانگتے رہیں، ڈرتے رہیں، کرتے رہیں، کریم ہے انشاءاللہ کرم کرتے ہیں. استغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحم. کیا حال ہیں آپ حضرت؟ خیریت سے ہیں؟
اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے، محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے۔ اس سال تو اللہ نے کوئی خاص کرم کیا، ٹھنڈے ٹھنڈے روزے، سچی بات ہے، جتنا ڈر تھا نا، کیا خیال ہے؟ ایک تو تسبیح خانے کو اللہ نے ٹھنڈا بنا دیا، پچھلے سال یہ نظام نہیں تھا کولنگ کا، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ نے یہ نظام بھی اور ٹھنڈا کر دیا، بہترین موسم کو اللہ نے حکم دیا، ٹھنڈے ٹھنڈے ہمیں اللہ نے روزے عطا کیے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور بہت بڑا کرم ہے اللہ پاک کے نام کی برکت سے۔ میں نے عرض کیا تھا کوئی نقش آپ حضرات نے لکھنا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا تاکہ اللہ کی مخلوق کا آپ کی ذات نفع کا ذریعہ بنے، آپ بھی صدقہ جاریہ بن جائیں، صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ چلنے کی اپیل تو کرتا ہی رہوں گا۔ خواتین کی طرف سے ابھی نہیں ملا کوئی نقش، کوئی تعویذ آزمودہ کاغذ پہ لکھ کے تفصیل کے ساتھ اپنا پتہ موبائل کوئی توجہ فرمائیں، روزی عرض کروں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو، میری ذات کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ پتہ نہیں کریم ہے، بخش دے تو کک سے ہی بخش دے، کک سے ٹنکے سے بخش دے۔ اچھا جی، آج کوئی جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ کوئی کسی کا تجربہ ہو، کسی کا واقعہ ہو، وہ جو 65 میں ہوا تھا، 65 میں گندم کا ہوا تھا نا، وہ جو ایوب خان کے دور ہوا تھا، اس ایونٹ میں کسی کا کوئی واقعہ ہو تو سنائیں، آپ سنائیں جی بھائی جی۔ اللہ کہنے لگے یہ جو میری دادی بتاتی ہے، یہ جو روٹی کا قحط کا معاملہ ہوا تھا، تو وہ روہی میں ایک بوٹی ہوتی ہے کانٹے دار، گھروٹ کہتے ہیں، کہنے لگا اس کو پیس کے ہم اس کی روٹی پکاتے تھے، گندم نہیں ہوتی تھی۔ اور کسی کا واقعہ اس طرح کا کہ نسلوں میں جو میں بتا رہا ہوں، نسلوں میں اس کا اثر جاتا ہے، نسلوں میں اثر جاتا ہے۔ جی آپ آگے تشریف لائیں، ادھر سے کوئی بتانا چاہے، واقعہ سنبھال کے بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، بتایا کریں اللہ والے، ادھر سے کوئی، آپ قریب تشریف لیں، قریب تشریف، آپ بھی قریب تشریف لیں، ہاں جی آ جائیں، قریب تشریف لیں، آ جائیں جی۔ گندم نہیں بکتی تھی تو مکئی بکتی تھی، اس کو لے کے روٹی امریکہ سے آتی تھی جی، اپنی جگہ پہ تھوڑی سی تکلیف، ہاں جی۔ گندم نہیں ہوتی تھی، آپ نے 6 مہینے باجرہ کھایا، ٹھیک۔ قحط سالی کا زمانہ آپ نے خود دیکھا ہے، یعنی بہت سخت قحط تھا، اور امریکہ کی گندم آتی تھی، کارڈوں پہ دیتے تھے، پرچی پہ آتا تو مجھے یاد ہے، راشن میں لے آتا تھا، پرچی پہ چینی تو مجھے یاد ہے، راشن کی کاپی بنی ہوتی تھی، گھر کا فی بندہ کتنا ہے، اتنی چینی اتنا آٹا، تو مجھے یاد ہے میں لے آتا تھا۔ اور میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا کسی، ہاں نہیں تفصیل سے نہیں، مختصر۔ کہنے لگے کچھ ایسی ناموسط میرا پیچھا کر رہی ہے،
میرے جو تایا تھے وہ لڑائی جھگڑے والے، قتل و غارت والے تھے. ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کی پھر آگے اولاد ہے. نمازی کوئی نہیں دیکھا اور ان کو مشکلات میں دیکھا. زمین 2 مربع تھی، ختم ہو گئے. ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں، پھر ہم سوال جواب بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہ دوست ہے نا جنہوں نے آج میرے ساتھ تراویح پڑھی، تو کہتے ہیں امام صاحب نے نفل شروع کر دی، کیونکہ عام مسجدوں میں یہ ترتیب نہیں ہے نا، ٹھک پک والا کام ہے. مجھ سے کہنے لگے، میرے دوست نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے نانا جو تھے وہ کسی محکمے میں تھے، نام نہیں لیتا، نہایت غریب تھے. اس محکمے میں 2 نمبر زندگی کے ذریعے انہوں نے بڑی جائیداد بنائی. بیٹیوں کے نام زمین آئی، جو زمین بیٹیوں کے نام آئی، بیٹیوں کا حصہ آیا، اس زمین کو جو بندہ بھی لیتا ہے برباد ہو جاتا ہے. اس کی نفوست اتنی منتقل ہو رہی ہے، ٹھیکے پہ جو لیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا کخ نہیں رہتا. اچھا چلو جی، کچھ سوال جی. کہتے ہیں رزق اور اولاد کے لیے کوئی آزمودہ مجرب عمل بتا دیں. جی بتائیں جی. رزق اور اولاد کے لیے صرف 5 آدمی بتائیں، صحیح بتائیں، خلوص والے. 6 میں بتاؤں گا. ربنا ہب لنا من ازواجنا والی دعا کو توجہ دے، دھیان دو. ایک بندہ. دوسرا، ہائے ہائے اس بندے نے بڑے کام کی بات کہی. کہتے ہیں شادی میں غریبوں کا خیال رکھیں. میرے آقا نے جب فرما دیا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے. شادیوں میں، ولیمے میں غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. دوسرا بندہ. تیسرا بتائیں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رازق کو وظیفہ کریں، اللہ رزق وافر کر دے گا. کہتے ہیں سورۃ قریش میں نسلوں کے لیے رزق کا وعدہ ہے. جو کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھتا ہے، جب پہلی دفعہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کھانے کو صحت بناتے ہیں، راحت بناتے ہیں، بیماری نہیں بناتے. اس کھانے سے جو طاقت قوت ملتی ہے وہ اعمال پہ خرچ ہوتی ہے، اور اس کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہے تو اثر نہیں کرے گا. جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے. اور تیسری دفعہ جو سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ اس کی 7 نسلوں کو پال کے دکھائیں گے. جی آپ کہتے ہیں رزق کے لیے جو وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کے دوران بھی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں. آج کے لیے یہ ہے کہ بیولوجی کا یہ کہ دونوں میاں بیوی جو ہے 6 جو ہے وہ خرگوش ہیں جن کو ہم سیر کہتے ہیں. تو یہ جو شکاری کتے رکھتے جو سیر کا کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ میاں بیوی جو ہے وہ سیر رہے اس میں کچھ شرط یہ رکھی کہ جب اس کو جمع کر کے اس کا پھل وغیرہ اتاری جائے گی تو اس کو پانی نہیں لگانا اور اس کو کسی تیل یا گھی میں ڈالے لینا ہے. اچھا یہ ایک بات ہے، خرگوشوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. میں اب بھی میرے پاس حویلی میں خرگوش ہے، بچپن سے 55 ہو گئے میرا خرگوشوں سے یارانہ ہے. یہ بات واقعی نظر آتی ہے. آپ کو کسی شکاری نے بتایا کہ میاں بیوی 6 خرگوش کھائیں، اس طرح کے ذبح کریں، کھال اتاریں، اس کی گوشت کو پانی نہ لگے، اسے بھونیں، پکائیں، کھائیں اور میاں بیوی دونوں کھائیں. 6 خرگوش یعنی وقفے وقفے سے تیل یا گھی میں تل لیں. پہلے اس طرح رکھے نہانے کے 5-10 دن بعد شروع کریں اور 20 دن کا وقفہ کریں.
2 یا 3 اس دوران کا، پھر اس کے بعد جب عورت نہ پالے تو پھر دوبارہ جو باقی 3 ادھر آ کے یہ بتائیں تو ترتیب ہے ادھر۔ بے اولادی کے لیے بے اولادی اور مدت ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی جو ہے وہ 6 تو دوست ہے۔ آپ کو کسی شکاری نے بتایا؟ جی مجھے یہ تو انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوئے تھے، یہ جو کوٹ جو ہوتے ان کے 8-10 بچے ہوتے تھے، تو ان کے لوگ جو بھی جاتا تھا وہ اولاد ہو جاتی تھی اس کو، تو اس نے مجھے یہ کہا وہ ساتھ پیسے لینے کے لیے تو کڑیاں وغیرہ بھی دیتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اصل جو ہے وہ خرگوش ہی کا۔ تو اس طرح تو کھانا ہے کہ جو اس کو ذبح کرتے ہیں تو پانی بالکل نہیں لگنے دینا، اور اس کو جو ہے تیل یا نیمی جو ہے بنا لینا ہے، اور دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھتے اس کو، اور کوشش ہو کہ دونوں برابر کی مقدار میں ہی کھائیں۔ تو انہوں نے زبردستی پلا دیا تو اس کو اجتماع ختم ہو گیا۔ کتنی دفعہ پلایا ہوگا؟ ایک امام نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر اس کے بعد پریشان شراب میں۔ اچھا، ایک نیا ٹوٹکا نکلا، اللہ اکبر۔ آ جائیں آ جائیں۔ یہی خون والا مشاہدہ ہے کہ ان کو دبے کی تکلیف تھی اور انہیں خون پلایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ باقی کسی کو اگر بہت زیادہ سردی ہو تو اس کے لیے خرگوش کی ضرورت، ایک ہی دفعہ انہوں نے ایک ہی دفعہ پلایا۔ اچھا، آپ نے بھی وہ کراچی سے ہیں؟ آپ کہاں سے؟ اٹک سے۔ آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہے؟ یہ کس کو پلایا؟ ہمارے محل میں وہ خان صاحب تھے، ان کی جو ہے نا ان کو وہ ہو گیا تھا، سانس کا پرابلم بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ان کو پلایا۔ ٹھیک ہو گئے؟ جی اللہ ہو جی۔ آپ پہلے آ جائیں نا، جلدی کریں بھائی، اللہ والے ادھر آ جائیں جی۔ یہ ہمارے گاؤں میں لوگ شکار کرتے تھے خرگوش کو، تو اس کا یہ دماغ ہوتا ہے، یہ رشے کی بیماری کے لیے خطرناک ہے، رشے کی بیماری کے لیے، ہاں جی، اور کینسر۔ آپ کیا بتا رہے؟ ارے اور کسی نے بتانا جی؟ وہ مہمانوں کا بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ بارانی خرگوش ہے اس کا خون ذبح کر کے پلایا تھا، اور تو دما کی بیماری تھی، اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ ماموں کا بھی تجربہ ہے جی۔ اچھا، بھی خرگوش میں بات آئی تو خرگوش کا یہ تجربات سامنے آئے، اور خرگوش کے بارے میں کسی کا مشاہدہ، کسی کا تجربہ، گوشت کے بارے میں یا اس کی کسی چیز کے بارے میں کسی کا مشاہدہ، آپ کو کہاں سے ملا یہ تجربہ؟ میرے ناتی اور نانا نے کہا کہ اس بچے کو جو ہے نا خرگوش کا گوشت کھلاؤ، تو میرے والد صاحب نے مجھے خرگوش کا گوشت کھلایا، مجھے ٹائیفائڈ بخار تھا اور نہیں رہتا جا رہا تھا، بہت دوائیاں کی، ایک دن 2 دن، ایک دن 2 دن ٹھیک ہوتا تھا، پھر ایسے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی نہیں جاتا، 1-2 خرگوش کا اس کے بعد بخار چلا گیا۔ آپ کو اور کسی کا مشاہدہ خرگوش کے بارے میں بھائی؟ خرگوش، خر کہتے ہیں گدے کو، گوشت کہتے ہیں کان کو، اس کے کان دیکھیں نا بڑے بڑے ہوتے ہیں، خرگوش۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ جلدی بتائیں پھر اگلے سوال کی طرف ہم نکلیں۔ جی، یہ پیولادی کے لیے بہتر اور چھوٹی الائچی مقدر لے کر اس میں 1 دن چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ لینا، یہ جو ہے پیولادی کے بہت ہی مجرد ہے۔ آپ نے آزمایا؟ کئی مریضوں کا آزمایا، اللہ جس کو بھی دیا نہ اور کچھ ہو سکتا۔ ایک آدمی 2 ڈبے لے کے گیا تھا تو اس کو 14 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اب تسبیح خانے کا یہ فیض ہے، ابکری، کیوں جی ابکری کا فیض ہے نا؟ اب آپ بتاتے نہیں، میں نے بتا کہ آپ کو مالا مال اللہ کے فضل سے آپ ہو گئے۔ کس کے فضل سے؟ آپ بتاتے نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کوئی خرگوش کے فائدے بتائیں، چلو بے اولادی کا ٹوٹکا بتائیں۔ ایک خرگوش ہو گیا، ایک بیتری چھوٹی الائچی ہو گئی۔ سوال وہیں آ گیا،
کہتے ہیں آپ نے بتایا تھا ریس کا اولاد کے لیے مجرب نسخہ میں بتاتا ہوں اور تو ہی بتا. اللہ ان کو بیٹھے بیٹھے اسپیکر دے دیں. بے اولاد افراد کے لیے میں نے جس کو بھی یہ بتایا کہ آپ نے وہ 3 تصویر اللہ اکبر کی بتائی تھی اور وہ پڑھ کر اس کے بعد میں کہ 300 کا بھی صدقہ کرنا اللہ قبول کر لے ان کے غریب اور بھاری کر لے. تو 3-4 آدمی ایسے ہیں کہ رب العزت نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا. اس کو اچھا یہ 3 تصویر اللہ اکبر کی کرے. اللہ نے اولاد کی نعمت سے. جی قریب آ جائیں. اور کسی نے کچھ بتانا ہو تو جی آ جائیں, ادھر آ جائیں, آ جائیں, جلدی آ جائیں, میں جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں. جی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, میری ماما میں سے شیئر کریں گی ایسی بات. ادھر آ جائیں, تو انہوں نے یہ مجھے دے دیں, اب بات کریں. ہاں وہ جنتری تعویذ کوئی 1-2 سال پہلے کسی طبی رسالے میں آیا تھا, تو مجھے بتا دی کہ انہوں نے وہ تعویذ نا ہمارے ڈفرنٹ ریلیٹیوز کو دیا تھا, پیپلس کو نا کہ آپ یہ پہنے, تو 4-5 کو دیا تھا, اس کے اندر سے 3-4 کو اللہ نے بیٹا دیا. کون سا تعویذ؟ جنتری تعویذ اکری میں کوئی چھپا تھا, اکری کی جنتری میں چھپا ہوگا. ہاں تو وہ تعویذ دیا تھا, تو اللہ نے 5 کو بیٹا دیا تھا. اب اماں سے پوچھ کے بتائیں, فون کر کے کل بتانا کہ وہ کون سی جنتری میں کون سا تعویذ. ابھی پوچھ جگہ بیٹھے وقت. ہاں جی آپ بتائیے. اکری کے نسخہ دال ماش کو اس کو پیاز کے پانی میں بھگو کے اس میں پاؤڈر بنا کے برتن جو ہے وہ کھائے تو کے لیے بہترین. دال ماش کو پیاز کے پانی میں بھگوئیں. جی 3 دفعہ بھگونا ہے, ایک بار خشک ہو جائے پھر پیاز کے پانی میں بھگونا ہے, پھر بھگونا ہے, پھر خشک ہو جائے اس کا پاؤڈر بنا کے تو وہ بن جائے وہ کھائے بالکل جراثیم نہ بھی ہوں تو پیدا ہو جائے. اچھا 1 چمچ میرے خیال میں صبح شام لے لے, آدھا چمچ. ان میں واقعہ بھی سنا مجھے یاد آ گیا اچانک. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب, بڑی پرانی بات ہے کہ ایک بستی ہے مہنگ, وہاں کے حکیم صاحب تھے. کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کچھ اپنی کمی کمزوری کا اظہار کیا. میں نے کہا ماش کی دال استعمال کر. تو ایک ماش کی دال کچھ ایسے دماغ میں گزرانا, تو سردیوں میں دھوپ میں بیٹھا تھا, مجھے دیکھ کے گالیاں دینی شروع کر دی. مجھے بڑی تکلیف پہنچی کہ میں نے جو ہے تجھے بتایا تھا, تو میں نے تجھے کیا قصور کیا. کہنے مجھے, میں نے کہا کیوں من میں ناراض ہے. کہنے مجھے تو نے ماش کی دال کیوں بتائی تھی. میں نے کہا میں نے تجھے تیرا فائدہ ہوا تھا. کہنے میں بس ایک دفعہ جو ہے نا میں نے جاتے جاتے کو کسی کو کہہ دیا, انہوں نے جھر کے کہا, انہوں نے سوٹا چاہتے, میں کو او من کتاب. میں نے جاتے جاتے کسی کو ایسے تو انہوں نے گھر جا کے کہہ دیا, او آئے انہوں نے بہت مجھے مارا کیا, تو نے مجھے ماش کی دال کیوں بتائی تھی. تیرا قصور یہی ہے کہ ماش کی دال تو نے مجھے کیوں بتائی تھی, لہذا اس نسخے کے ساتھ وہ مجھے واقعہ یاد ہے. جی اور کیا بتا رہے ہیں. ہاں جی جنتی تعویذ, ہاں ابکری میں چھپا تھا. وہ جنتی تعویذ ابکری میں چھپا ہے. جنتی تعویذ ابکری میں چھپا ہے. وہ نکلوا لیتے ہیں آپ انشاءاللہ ابکری کے ریکارڈ سے. ابکری میں چھپا ہے. اور مجھے یہاں یاد آیا ہے, میں نے یہ جنتی تعویذ آپ کو ایک درس تھا جو جنت سے تعویذ آیا تھا, محدثین کی روایات میں تھا, اور وہ روایات میں وہ تعویذ آیا تھا اور وہ جنت سے آیا تھا. وہ ساری روایات ہیں. والیوم 300 اپنے رسالے کا حوالہ بھی آ گیا. رسالہ کون سا؟ 2013 کے. اچھا 10 نمبر 324. وہ 10 نمبر کون سا ہے؟ لوگوں کو 10 ہے یاد ہے. واہ بھائی واہ. 10 نمبر 324 اور مئی, شاید مئی ہے 2013 کا. مئی 2013 میں, 1 دسمبر 2015 میں, پھر دسمبر 2015 میں بھی چھپا. چلو اسی جنتی تعویذ کا کوئی کسی کو فائدہ مشاہدہ. جی آپ کیا
आ गई बात, दो दोस्त थे उनको दिया तो अल्लाह ने बेटा दिया, माशाअल्लाह। और जन्नती तावीज का किसी का फायदा? भाई इनको यही रोके बिठा दे। हाँ जी, जन्नती तावीज किसी ने कोई आजमाया हो? खवातीन की तरफ से अक्सर चीजें नहीं मिल रही, सुन रही हैं, बता नहीं रही, तो जरूर बताएं जन्नती तावीज का, उसके बड़े कमालात हैं। अच्छा, और इस तरह का कोई अनोखा मुशाहिदा किसी का हो तो बताएं, अल्लाह के मखलूक को फायदा पहुंचे। कोई खास टोटका आजमाया हो किसी मकसद के लिए और हमेशा निशाने पे लगा हो, 1 2 3 5 7 8 9 10। हाँ, इधर आ जाए, आप इधर तशरीफ ले। हाँ जी, आप भी आ जाए, आ जाए। और किसी ने बताना हो अपना खास टोटका? आ जाए, आ जाए, जल्दी करें। देखो एक बात बताओ, इस खास टोटके से मुराद क्या है? आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाते हैं अगर तवज्जो करें, और अगर उस वक्त सुन बैठे रहें, सोते रहें, ठीक है, और सारा दिन बंदा भावलपुर हाउस में जाके भी सोए और यहां भी सोए, यहां भी सोए, मैं नोट कर रहा हूं, यहां भी सोए, वहां भी सोए, हर जगह सोए, और बाद में कहे कि मुझे क्या बताया था, तुम्हारा बड़ा दुख पहुंचा। यहां भी सोए, मेरे सामने भी सोए, वहां जाके भी सोए, जियो आटू में, हर जगह सोए। मैं तो हैरान हूं कि नींद कहां से आ जाती है इन लोगों को, लगी नहीं है, लगी नहीं है, मुझे तो नींद आती नहीं है जी। तो मेरे सास को जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उनको जो है ना पाले पे टाइम लगवाए, वो जल्दी तबीयत करने के साथ ही जो है उनका ब्लड प्रेशर सही हो गया, उनको जो उठ के बैठ गए। वाह भाई वाह, देखें ये कमालात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, और किसी का मुशाहिदा? हमारे दोस्त की बेटे के शादी के लिए उससे बताया था कि आप चल दे तो मतलब बड़ी शराब का लाभ आप बेटे दे, उससे जल्दी से पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाप को बेटे दिए। ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ भाई, जन्नती तवीज निकालें, नेट वाले निकालें उसे फौरन और नेट पे दें, लोग अभी तलाश करेंगे उसे, नेट पे दें। हाँ जी, रिश्ते के बारे में कोई टोटका पता नहीं। अल्लाह तेरा अल्लाह। फिर सख्त सर्दी बैठे दूर नदी के बंदा कंधा कहने लगा, ओए मेरी बात सुन, मेरी बात बड़ा जोर से कहा, और जल्दी पहुंच जल्दी पहुंच जल्दी पहुंच, इमरजेंसी लगाई। सख्त सर्दी में नदी करते करते पहुंचे, जा क्या है, क्या हाल है, वैसे हाल वाल पूछना यार, बीमार को भी छोड़ो, इमरजेंसी आई, क्या हाल है, उन्हें क्या थोड़े में हाल वाल पूछना, ठीक है ना, करिए से सख्त सर्दी में पानी में बेचारा। मैंने कहा जल्दी आओ, मैं कह रहे हैं कुछ पूछूं भाई, अभी तो एक सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, अल्लाह वाले। हाँ, और किसी ने जवाब देना है इस सेवा में? हाँ बताएं जी। यहाँ पे सभी लोगों को एक मसला है कि जूता जो है ना वो गुम हो जाता है, एक पाँव मिलता है, एक नहीं मिलता। लेकिन जब से कहाफ का मैंने सुना था तो मैं 7 बार सांस रोक के कहा पढ़ता हूँ, मेरी अभी तक जूती नहीं गुम हुई, और मेरे साथ साथी हैं उनकी रोजाना बिला नवा जूती गुम होती है। सांस रोक के कहाफ पढ़ता हूँ, कहाफ का लॉक लगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। और आयत कुर्सी वालदा ने मुझे आने डाली थी, मैं और कभी कभी कहाफ जूते पे लिखना ना, गलती ना करना। नहीं लिखा नहीं, बस नियत सा। हाँ, सांस रोक के, ठीक जी। और वालदा कॉलेज जाती थी तो मैं रोजाना सुबह छोड़ के आता था और दोपहर को लेके आता था, तो वालदा ने आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डाली। 3 से 3.5 माह पढ़ने के बाद वालदा तो खैर घर चली गई, लेकिन उसके बाद मेरी आदत अब भी ऐसी है कि जब भी मोटरसाइकिल पे निकलता हूँ तो आयतल कुर्सी मुंह पे जारी हो जाती है। और अक्सर कई बार मोटरसाइकिल मेरी रात को सारी रात बाहर खड़ी रहती है, मैं भूल गया, पर मोटरसाइकिल आज तक कोई लेके नहीं गया, बोला था बाद नंगा वो गालियां निकालते हैं। ठीक जी। कमर दाद के लिए आप कह रहे थे, उसके लिए टोटका है कि जिसकी कमर में दाद हो उसको उल्टा लटका के ना, ये हड्डी के ऊपर वाला जो मांस है कमर वाला, इसको खींचने से 3 दिन ऐसे करने से खत्म हो जाता है। मेरे पास जो भी आया है 1 बार 2 बार करने से खत्म हो गया, तीसरी बार कोई नहीं आया। आपने किया जी? ठीक, यहाँ बैठ जाइए। हाँ जी, और किसी? अस्सलाम वालेकुम। मर्दानी ताकत के लिए अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, 300 सुबह को जो पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी मर्दानी ताकत बहाल करेगा। अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कितनी दफा? 300 सुबह को, 300 दफा। जी जी, सुबह की नमाज के बाद, फजर के बाद।
اچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، اس کا جی مجھے دیں جی آپ آئیں. ہاں جی خانپور کے رہنے والے تھے، وہ اس کا آزمودہ، پھر ہم نے بھی اس کو آزمودہ کئی لوگوں کو بتایا، اس کو کئی، الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا. الرجال قوامون علی النساء، صبح کو فجر کی نماز کے بعد 300 دفعہ. ٹھیک، اب آخر درود جی جی، اور مردانی طاقت کے لیے مجرب عمل ہے الحمدللہ. ٹھیک ٹھیک جی جی. خارش اور اس کے لیے آپ نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، دہی میں پودینہ ڈال کے. میرے جسم میں خارش تھی، یہاں بہت علاج کروایا، 3-4 سال سے وہ خارش نہیں جا رہی تھی، لیکن اس ٹوٹکے سے میری خارش چلی گئی. آپ یقین جانیے جلد کی جتنی بھی بیماری ہو نا، جلد کی جتنی بیماریاں ہوں، دہی اور پودینہ جی بھر کے کھائیں. کیوں جی؟ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا. کتنا عرصہ؟ 1 ہفتہ کھایا. خارش ایسی تھی کہتے ہیں جو جا ہی نہیں رہی تھی، اور زندگی بھر کے لیے خارش. جلد کی بیماریاں، خارش، زخم، الرجی، ددر، چمبل، ایکزیما، چہرے پہ دانے، ناخن خراب ہوں، اس کے لیے بہت زبردست ٹوٹکا ہے. السلام علیکم. قریب تشریف. میرا نام کرم لائی ہے. میں نے آپ کے درس میں سنا تھا سورہ نشر اور سورہ فیل کا کہ دانت کے درد کے لیے، اور میں نے وہ استعمال کیا کہ فجر کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور عصر کی سنتوں میں استعمال کیا. الحمدللہ میرے دانت کا درد وہ دور ہو گیا. میرے دوست کے والد ہاتھ کا سن ہو گیا ان کا معاملہ، ان کو آپ کا بتایا ہوا اس کا یا حیو، صرف یا حیو پڑھنے سے اللہ کے فضل سے ان کا جو ہے ہاتھ بھی سیٹ ہو گیا. اور میرے ساتھ ایک کولیگ اور ہیں، یا حیو کتنا پڑھا؟ کثرت سے پڑھا. اور 2 خزانے میں خزانہ نمبر 2 جو ہے، ہمارے ایک کولیگ ہیں، وہ ایک کیس میں پھنس گئے تھے. ان کو جب بتایا تو ان کے 3 سے 4 مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے. ایک تو کوئی ڈکیتی کا معاملہ تھا اور اس میں ان کا نام FIR کٹ گئی تھی، تو وہ نہیں سیاسی لوگ نکال رہے تھے، بڑی بھاگ دوڑ تھی. جب ان کو یہ 2 انمول خزانے والا معاملہ دیا تو الحمدللہ ان کا FIR سے نام نکل گیا. 9 سال سے روٹھے ہوئے جو ہے سالے وہ بھی مان گئے، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تھی، وہ بھی واپس آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جنتی تعویذ، یہ تو اب ہم سب کو موبائل پہ تو نہیں دکھا سکتے. مئی 2013 کے رسالے کے صفحہ نمبر پہ بتائیں. جی جی، سورہ قریش کا جو کھانے کا عمل ہے تقریباً والدہ 3 سال سے کر رہی ہے، اور پچھلے سال عید پہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا جو اسٹیمیٹ تھا کھانے میں 35 بندوں کا کھانا بنا، اور 47 بندے آئے اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا. اور الحمدللہ 3 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ اس عمل کو کیا گیا اور کھانے میں برکت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا. اور جو بسم اللہ والا بے سین اور میم 19 بار والا عمل ہے، حضرت جی نے بتایا تھا، وہ میں نے ایک لیمو تھا وہ پھل نہیں دے رہا تھا، تو اس کے پودے پہ میں نے باندھا تھا، وہ لیمو کا پودا پھل دینا شروع. بسم اللہ والا عمل، لیمو کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، وہ نقش اسی پہ باندھا، وہ پھل دینا شروع ہو گیا. کہ انسان پھل نہیں دے سکتا. السلام علیکم. اگر کسی مسئلے کا کوئی حل نہ مل رہا ہو تو ہلکا کشف المعجور کا کوئی بھی درس کھول کے سن لیں، اس کے بعد اس کا حل مل جاتا ہے. چاہے وہ گھریلو جھگڑا ہو، چاہے کوئی کیس کا مسئلہ ہو، کیونکہ میں وکیل ہوں تو اکثر میں سنتا ہوں تو وہ حل مل جاتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ ہماری کردار کی کمی کی وجہ سے فوری حل نہ ملے تو حضرت حکیم مرشد پاک راج کو آگے وہ حل بتا دیتے ہیں. میرا ہے چوری کے لیے نا یا ربی یا موسیٰ یا ربی کلیم کہ ہاں وہ پڑھا. میرے ایک دفعہ موبائل چوری ہوا تھا، رات کو چور پڑے ہیں، صبح میں اٹھا ہوں نماز پڑھی ہے، میں پڑھتا گیا ہوں تو ادھر چوری والی جگہ پہ گیا ہوں تو کچھ بھی نہیں، تھیلی واپس ملی ہے، پرچہ کرایا. اگلے دن وہ پتا چلا 5-6 دن بعد موبائل. اسی طرح میری شادی ہوئی تھی نئی نئی تو انگوٹھی گم ہو گئی شادی والی، وہ سارے کہنے لگ گئے پتہ نہیں اس نے بیچ دی ہے. مجھے پتا تھا کہ میں وہ عمل حضرت جی اللہ کرنا شروع کر دیا. وائف کو میں نے کہا مل جائے گی، کوئی سال بعد وہ انگوٹھی بھی مل گئی تھی. وہ اسی لیے 129 دفعہ کوثر والا. ابھی ہم نے وہاں پہ مسجد پہ محفل کرائی تھی رمضان میں افطاری، دیکھا جی مہمان زیادہ ہیں تو میں نے کہا میں ابھی وہ عمل پڑھتا ہوں. دیکھ کے اوپر میں نے کھانے سے پہلے شروع کیا تو دیکھ ہی زیادہ ہوگی. ہم دیکھیں ادھر چاول لے کے کدھر جائیں رات کو، وہ ساروں کو تقسیم کر دیے. 129 لاکھ جی
चुप करे भाई हैं 2013 रिसाला 2013 सफा नंबर 15 महीना कौन सा मई महीना ये जन्नती तावीज उसमें मौजूद है। मुझे हर वक्त हार्ट अटैक का डर रहता था, टेंशन होता था। रात को सोते वक्त जो है 11 मरतबा या 22 या नूर पढ़ता हूँ तो वो टेंशन खत्म हो गया। अल्लाह की फजल करम से। कहाँ से आए? इस्लामाबाद। ठीक बैठ तशरीफ। अच्छा भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज बहुत सारा वक्त हो गया, आप हजरात के आराम का ख्याल, आप हजरात कमली वाले के मेहमान हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस कोशिश करते रहें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अमाल की दुनिया में ढालते रहें। यहाँ जिंदगी के लम्हे जितने भी हैं उनको कीमती से कीमती बनाते रहें। अपने पल पल को, सांस को, हर लम्हे को कीमती बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी बरकत से दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमाए। जितना ज्यादा बहुत गुजर गई, अब तो थोड़ी ही रह गई, और जो थोड़ी रही वो मक्खन है, आखिरी अशरा मक्खन है जी। आखिरी अशरा जो है वो मक्खन है, और इंशाअल्लाह इस आखिरी अशरे की सच्ची कदरदानी करेंगे ताकि सारा नचोड़ हमें मजदूरी मिल जाए। जी बात करें जी। आपने बताया